امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک بندہ آیا، اس نے جلدی جلدی سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے بلا کے اللہ کے بندے نماز پڑھ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ دوبارہ واپس چلا گیا، پھر نماز پڑھ کے آیا، اللہ کے نبی نے پھر اس کو واپس بھیج دیا، تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے نبی تیسری دفعہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ کے بعد نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھی نہیں پڑھی، بہترین نہیں پڑھی، خوبصورت نہیں پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے پڑھی نہیں۔ حالانکہ اس بندے نے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی۔ میرے بھائیو بندے کی عدم توجہ، عدم ذوق، عدم خضوع و خشوع وہ بندے کی نماز کا ایسا بیڑا غرق کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ وہ آگے کہتا اللہ کے رسول اس سے اچھی مجھے نہیں پڑھی آتی، یہاں سے کلاس فرمایا آیا میں تجھے بتاؤں، اس طرح قیام کر، اس طرح خوبصورت رکوع کر، خوبصورت سجدہ کر، جھٹکے کی نماز نہیں۔ فکر کرے وہ بندہ جو ایک دن میں ایک تراویح پڑھنے کا عادی، مقابلے ہوتے ہیں 20 رکعتیں تراویح 10 منٹوں میں پڑھ دی، یہ پڑھی نہیں ہے، انہوں نے بواری پکڑ لیا۔ اپنی شہرت نہ کروا، اپنی نماز کی فکر کر، غالب کو کیا مجھے دکھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، فرشتے کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، جس رب نے تجھے صحت دی، سلامتی دی، جوانی دی، گھر دیا، گاڑی دی، اولاد دی، نعمتیں دی، اس رب کے سامنے جھکنے کی باری یہ کیا۔ نبیوں کے امام 3 دفعہ مسجد میں آنے والے اپنے صحابی کو کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہے، دوبارہ پڑھ، کوئی نہیں نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے نمازی ہیں، لیکن بعض نمازی ایسی ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جن نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سستی سے، غفلت کے مارے ہوئے، تنگی سے، تکلیف سے، بس جان چھڑانے کے چکر میں، فرمایا ایسے نمازی کی کوئی نماز نہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ مسجد میں آتا تھا حاضری لگوانے، اپنا نام لگوانے، لوگوں کو بتانے کہ میں بھی مسلمان ہوں، محلے میں رہتا ہوں، رمضان میں بھی آ گیا، دکھانے کے لیے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسے نمازیوں سے اور ایسی نمازوں سے محفوظ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة فما تقبل له صلاة۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں تاجدار مدینہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، لوگوں 1 رمضان نہیں، 2 رمضان نہیں، ایک بندہ 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، 60 رمضان نمازیں پڑھتا ہے، 60 سالوں کی نماز کے بارے میں جب خالق کی کائنات کے سامنے جاتا ہے، اللہ اس بندے کی نماز چیک کر کے فرماتے فما تقبل له صلاۃ، اور 60 سال کی نماز پڑھنے والے بد نصیب تیری ایک بھی نماز قبول نہیں۔ 60 سالوں کی نماز کا ریکارڈ فیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑا بد نصیب یہ ہے جو بیچارہ آتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا، ٹائم دیتا بھی رہا، لیکن اللہ نے ساری نمازیں فیل کر دی۔ دعا کرو اللہ ہمیں اچھی خوبصورت پیاری نماز کی توفیق دے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو فرماتے تھے صلی صلاۃ مودعین، اور بھائی ایسی نماز پڑھو کہ شاید یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہو۔
واللہ نہیں پتا کون سی نماز تیری زندگی کی آخری نماز بن جائے۔ یہ ہمارے بھائی ماسٹر ثناء اللہ امبالہ سکول میں پڑھانے والے، رات کو چاند نظر آنا رمضان کا، سکول پڑھا کے آئے ہیں، آ کے لیٹ کے کہتے بیگم کو تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، پھر نماز عصر کے لیے اٹھا دینا، اور طبیعت میری ذرا خراب ہے، پھر شام کو تراویح پڑھنی تیاری کرنی ہے، کل روزہ رکھنا۔ عصر کا ٹائم ہوا، بیوی اٹھانے کے لیے اس کو ہلا رہی ہے، دیکھا وہ لیٹا ہی سویا ہے، اور سویا ہی ایسا سویا کہ اس کی آنکھ قبر پہ تھا۔ وہ جو ساری تیاریاں رمضان کے لیے کر کے بیٹھا تھا، اس کو نہیں پتا کہ پہلی تراویح بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یار اللہ نے تجھے مہلت دے دی ہے، اس رمضان کے دنوں کو ضائع نہ کر، ان کی گھڑیوں کو ضائع نہ کر۔ آج اللہ نے جمعہ دے دیا، پتہ نہیں دوسرا جمعہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ آج اللہ نے نماز کا ٹائم دے دیا، پتہ نہیں اگلی نماز آنی کہ نہیں، اس کو ضائع نہ کر۔ بڑی بڑی دنیا منتظر تھی، لیکن اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، دنیا کی زندگی میں نہیں، قبر کے اندر جا کر کے اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ نماز خوبصورت پڑھو، تراویح خوبصورت پڑھو، نفل خوبصورت پڑھو، سنتیں خوبصورت پڑھو، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام، تو جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ اللہ نے تیرے اوپر فرض نہیں کی، لیکن خوبصورت نماز پڑھ، تو تنہائی میں پڑھ، تو علیحدگی میں پڑھ، لمبا سجدہ کر، لمبا رکوع کر۔ یعنی اتنا کو حق تو بنتا ہے نا، اللہ نے 40 سالہ زندگی دی ہے تو 40 منٹ کا سجدہ ہو جائے، اللہ نے 40 سالہ زندگی دی ہے تو 40 منٹ کا رکوع ہو جائے، تو 70 سال کا ہے تو کوشش کر 70 منٹ کا رکوع کر مالک کے سامنے، یا اللہ 70 سال تو نہیں چلے 70 منٹ کا رکوع ہی قبول کر کے میری نجات کا ذریعہ۔ نماز خشوع والی بچے گی، نماز ڈر والی بچے گی، نماز تقوی والی بچے گی، نماز خوبصورتی والی بچے گی۔ اللہ ہم سب کی نمازوں میں حسن کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے کمزور سے بھی ہیں، جیسی بھی پڑھ لی اللہ تو قبول و منظور فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو دوسرا عمل یاد رکھنا، جو عمل بندے کے اعمال کو برباد کرتا ہے، جو عمل بندے کی نمازوں کو، بندے کی نیکیوں کو برباد کرے گا، جو عمل بندے کے رکوعوں کو، بندے کے سجدات کو، بندے کی نمازوں کو، بندے کے نوافل کو برباد کرے گا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن ماتت وهي في بطنه مات میتة جاہلیة۔ اللہ کے نبی کی حدیث علامہ البانی کی کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، شراب ساری بیماریوں کی جڑ ہے، شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ کائنات والوں، جس بد نصیب نے ایک دفعہ شراب پی لی، اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس بد نصیب کی 40 دنوں تک کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں کریں گے۔ بد نصیب وہ ہے جس نے اپنے دوست کو شراب پہ لگا دیا، بد نصیب وہ رشتہ دار ہے جس نے اس کو شراب پہ لگا دیا۔ 40 سالوں کا خزانہ تیرا برباد کروایا۔ نشہ جو بھی ہو، نشہ بری چیز ہے، فرمایا شراب والا نشہ یہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ 40 دنوں کی کمائی اللہ ضائع کر دیتے جس بندے نے ایک دفعہ شراب پی۔ یہیں پر بس نہیں، یہ زہریلی شراب پی کے مر گیا جی، اس کو فلاں مسئلہ بنا، اس کو فلاں مسئلہ بن گیا، شراب لڑ گئی۔ فرمایا جس نے شراب پی اور اس کو موت آئی اور اس کے پیٹ میں ایک گھونٹ بھی شراب کا تھا، اللہ کے نبی فرماتے یہ کفر پر بنے گا، یہ شرک پر بنے گا، یہ زمانہ جاہلیت پر بنے گا۔ میں نبی اس کے ساتھ اپنی امت کا تعلق توڑتا ہوں، اس کا میرے ساتھ تعلق ہوتا تو یہ شراب کو منہ نہ لگا۔ دعا کرو اللہ ایسی گندگیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ایسی یاریوں سے، ایسی رشتہ داریوں سے، ایسی دوستیوں سے، ایسے تعلقات سے۔ یار وہ دوست کتنا برا ہے جو نعرے لگا کے کہتا ہے میں نے اس کو شراب پہ لگا، میں نے اس کو اس لیے،
40 دنوں کی عبادت اللہ رائے گا کر دیں گے ایک جھٹکے میں۔ دعا کرو اللہ اس لعنت سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو عمل برباد کیسے ہوتے ہیں، عمل ضائع کیسے ہوتے ہیں۔ رمضان میں روزے بھی رکھو، رمضان میں تلاوتیں بھی کرو، رمضان میں اذکار بھی کرو، رمضان میں لمبے لمبے رکوع اور سجدے بھی کرو، مگر میرے برادر ایسا کام نہ کرنا تیری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے، ایسی غلطی نہ کرنا تیرے سالوں کے خزانے ضائع ہو جائے، ایسا جرم نہ کرنا تیرے خزانے ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بڑی بیماری میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاته 40 یوما۔ جو بندہ کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، منتر پڑھنے والے کے پاس، یہ 2 نمبر پیر فڑاڑی صوفی کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے اپنے ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا بتا میرا کاروبار چلے گا یا نہیں، میری شادی فلاں جگہ پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، فلاں سے دوستی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جا کے اپنا ہاتھ دکھایا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا، خالق کائنات سے بد نصیب کی 40 دنوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے۔ یہ نجومی کے پاس کیوں گیا، یہ کاہن کے پاس کیوں گیا، یہ نامے نکالنے والے کے پاس کیوں گیا ہے؟ یہ اللہ کے اتنے بڑے دشمن ہیں، ان کے پاس جا کے صرف ہاتھ دکھانے سے میرا مالک اتنا ناراض ہوتا ہے کہ 40 دنوں کی عبادت کو ہی ضائع کر۔ اچھا بھائی اس کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے تو 40 دنوں کی عبادت ختم ہو جائے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا اپنا کیا بنتا ہو؟ یہ ایمان کے ڈاکو چور، ان کا تعلق نہیں اسلام کے ساتھ۔ اللہ کا ولی تو وہ ہے جو قرآن و سنت کی طرف لے کے آئے، جو قرآن سے دور کرتا ہے، سنت سے دور کرتا ہے، شریعت سے دور کرتا ہے۔ میرا رب تو اس کے پاس بیٹھنے پر 40 راتوں کی عبادت ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہر روڈ پہ، ہر فٹ پاتھ پہ، ہر 2 کلومیٹر پہ بیٹھا ہے، رب سے نہیں مانگتے، اس کو جا کے دیتے بھی ہیں اور اس کی فریادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آدم العبد العابد حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 بد نصیب ایسے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مگر ان کی نمازیں حلق سے نیچے نہیں اترتی، مگر ان کی نمازیں مسجدوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہیں، سجدوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہیں، آسمان والے کی طرف نہیں جاتی، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا وہ غلام بد نصیب جو اپنے آقا کو بن بتائے دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، آقا ڈھونڈتا پھرتا ہے، غلام کا بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار جو رب سے بھاگے وہ بھی غلام نکما ہے، جو اپنے مالک کو چھوڑ کے جائے وہ بھی غلام نکما ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں دوسری وہ بیوی جو اپنے خامد کو ناراض کر کے، خامد ناراض ہے یہ لوٹ کے بیٹھی ہے، خامد ناراض ہے یہ غصہ کر کے بیٹھی ہے، خامد ناراض ہے یہ الگ جا کے لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں جو بیوی اپنے خامد کو ناراض کر کے سوئے گی یا اپنے بستر پر لیٹتی نہیں، اللہ کی رحمت والے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کی بندیوں میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میری بیٹی اپنے خامد کو ناراض نہ کر، میری بہن اپنے خامد کو ناراض نہ کر، وگرنہ تیرے روزے کا اثر بھی ختم، تیری نماز کا اثر بھی ختم، تیری تلاوت کا اثر بھی ختم، تیرے ذکر کا اثر بھی ختم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بیوی جب تک اپنے خامد کو راضی نہیں کرے گی اللہ اس کی نماز اور روزے
लानत देख के और यहाँ से चलने वाले ड्रामाई अंदाज देख के बस वही अंदाज अपना ले। जैसे ईद करीब है, नखरे शुरू, लड़ाइयाँ शुरू, वो कहता बेचारा कारोबार नहीं चलता, तेरे कारोबार तो चल ही नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज, हफ्तों नाराज से कोई फायदा नहीं। ऐसी नमाज रोजे का अगर इस्लाम अपने ऊपर नहीं लेके आना, इस्लाम कहता है उस औरत की कोई इबादत रब कबूल नहीं करते जो अपने खामद को नाराज करके घर में रखती। मेरे भाई, अपनी बेटी की तरबियत इस नहज पर, अपनी बहन की तरबियत इस नहज पर ये ना कहा कर तेरा खामद बोले 4 सुनाना, तेरे मालिक जीते ने, तू बेवारस नहीं। बेवारस तो उस वक्त पड़ेगी जब तेरे घर में आके बैठेगी और फरिश्तों की तरफ से लानत की वर्षा होगी। वारस तो उस वक्त है जो अपने खामद को राजी करके रखे। दिमाग खराब ना किया कर ऐसे पूरे बेटियों को कह के मेरी जिंदगी में तेरे साथ ऐसे होता, मरने के बाद क्या होगा? तू मरना ही ना रहना साथ ही इसमें चाहिए। ये तरबियत करने वाली बात है या बिगाड़ने वाली? उसको कहा मेरी बेटी, मैंने तेरी निकाह कर दिया, अब तेरे नसीब है, अगर दुख आए मुसल्ले पे आ जाना, मैं लेट सुनूंगा, रब पहले सुनता है, मैं नहीं काट सकता, रब फौरन काटेगा। ये तरबियत अल्लाह की कसम करे तो कोई बेटी नाराज होकर घर में ना बैठे। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों भागने वाले गुलाम की भी अल्लाह इबादत कबूल नहीं करते, नाराज करने वाले खामद को नाराज करके आने वाली बीवी की भी अल्लाह इबादत कबूल नहीं करते। व इमामुकुम फहुम लहु कारिऊन, अल्लाह उस इमाम की भी कोई इबादत कबूल नहीं करते जिससे मुक्तदी परेशान है। इमाम खुद शरीयत पर चलता नहीं, कोई इतराज करे कहता मेरी मर्जी कहूँ की बस, दाढ़ी का कातल है, शलवार नीचे रखता है, सुन्नतों को कत्ल करता है। ये जो है ना, ये इमाम में गैर शरई चीजों पर इतराज, ये शरीयत ने हक दिया मुक्तदियों को, उसकी कमजोरियां गलतियां आप कह सकते हैं। ये क्यों है जी? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। फरमाया ऐसा इमाम मुसल्ला भी नहीं छोड़ता लेकिन अपनी हरकतें भी नहीं छोड़ता। जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, रब ने इसकी कबूल नहीं करनी है। ये नहीं कहा पिछले मुक्तदियों को भी कबूल नहीं होगी। इस इमाम का मसला है। दुआ करो अल्लाह ऐसे आइम्मा को हदायत नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ऐसा अमल जिससे बंदे के अमल ज़ाया हो जाए, ऐसी गलतियां जिससे बंदे के आमाल ज़ाया हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा मिन अहली बैतिन यरतबितून कल्बन इल्ला नुकिसा मिन अमलिहिम कुल्ला यौमिन क़ीरात। जो बंदा शौक से कुत्ते रखता है, अपने घर में कुत्ते लड़ाने के लिए कुत्ते, शौक से कुत्ते पाले हुए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शौकीन कुत्तों का, कुत्ते घर में रखने वाला, कुत्ते पालने वाला अल्लाह को इतना बुरा लगता है, रोजाना इसके नाम है अमाल से एक की रात अमल को अल्लाह डिलीट कर देते हैं, जाया कर देते हैं। शौक से कुत्ता इसने रखा, अल्लाह को ये बंदा इतना बुरा लगता है कि इसके नाम अमाल से एक की रात रोजाना खत्म होता है। यहाँ पर तो दरबार है कुत्तों वाली सरकार, वहां लोग जाकर मन्नते चढ़ा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मैं इसका अमल कबूल नहीं करूंगा, ये मन्नते देने के लिए जा। और मेरे भाई अकीदा अल्लाह की कसम ये सबसे बड़ी नेमत है। अकीदा तो बुनियाद है, आप बुनियाद खोखली रख ले, ऊपर लगाते रहे जितनी मर्जी अच्छी अच्छी टाइल, वो गिर जाएगी आकर, 2 दिन नहीं 4 दिन। अकीदा मजबूत बनाओ, रब के सिवा किसी के पास नहीं जाना। दुख आए रब के दर पे, सुख आए रब के दर पे, खुशी आए रब के दर पे, गमी आए रब के दर पे, दे दे तब भी राजी, ना दे तब भी राजी। ये है रब का। फरमाया कुत्तों का शौकीन। देखिए एक कुत्ता सिर्फ रखने की इजाजत है, और वो कौन सा कुत्ता? जो आपने बाहर जानवर रखे हुए हैं,
آپ نے مربے میں جانور رکھے ہیں، ڈیرے پہ جانور رکھے، ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے ایک کتا، وہ بھی کالے رنگ کا نہ ہو، شریعت نے صرف اس کی اجازت دی۔ لاکھوں کے کتے، کاروبار کتوں کے شوقین ہے، بڑی بڑی دور جا اور ان کو گود میں اٹھائے۔ مسلمان صرف کپڑے ہی ناپاک نہیں کرتا یہ کتا، صرف گندے جراثیم ہی نہیں، اس میں اس کے جراثیم اتنے گندے ہیں کہ تیرے ایک ایک دل میں ایک ایک قرات کو ضائع کرتا۔ اور صحابی نے پوچھا تھا قرات کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ دیکھا ہے؟ جی اللہ کے نبی دیکھا۔ فرمایا جتنا احد پہاڑ ہے اتنا ایک قرات ہے۔ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی حجیں، اتنی زکاتیں، اتنے صدقات، اتنے اذکار صرف کتا رکھنے پر رب جائے۔ دعا کرو اللہ اس معنی سے بھی محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں، اللہ اس بندے کے اعمال بھی ضائع کر دیتے ہیں جس بندے کو 2 نمبری کی عادت ہے، فراڈ کی عادت ہے، دھوکے کی عادت ہے، اس کے بھی کھا گیا، اس کے بھی کھا گیا، اس کے بھی دبا گیا، اس کے بھی دبا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، بددیانت بندے کا کوئی ایمان نہیں، بددیانت بندے کا کوئی دین نہیں، بددیانت بندے کی کوئی نماز نہیں، بددیانت بندے کا کوئی روزہ نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ دیندار ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے اہل ایمان نے بڑے بڑے خوبصورت واقعات چھوڑے، بڑی بڑی خوبصورت تاریخ بنائی ایمانت داری پر۔ صرف ایک واقعہ صحیح بخاری کا سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ، پہلے زمانے میں 2 لوگوں نے آپس میں کاروبار کیے، ایک نے زمین دی، دوسرے نے زمین خریدی۔ خریدنے والا خرید کے چلا گیا، بیچنے والا بیچ کے چلا گیا۔ اس نے ہل چلانا شروع کی، چلاتے ہیں چلاتے دیکھتا ہے زمین میں سے سونے کی دیگ نکل آئی، سونے کی دیگ نکل آئی۔ اس نے سونے کی دیگ اٹھائی، چھپائی نہیں، اس کو بھاگ کے گھر نہیں لے گیا، لوگوں کو بتا نہیں میں تو راتوں رات لکی ہو گیا، میرے نصیب میرے نصیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو بلایا، اور اللہ کے بندے میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کی دیگ نہیں خریدی، اٹھا اپنی سونے کی دیگ۔ وہ کہتا ہے یار جب زمین دے دی تو جو کچھ زمین میں تھا سارا تیرا، اب میرا اس پر حق نہیں۔ اور 5000 نوٹ کو دے کے بے ایمان ہونے والا 2 نمبر نوٹ پکڑا کے ریڈی والے کو بقایا بھی لے کے چلا گیا، اس بیچارے کے بچوں کی سارے دن کی روزی چھین کے لے گیا۔ اللہ کی قسم ایسا بد نصیب انسان یاد رکھنا، اور کسی بزرگ کی دعا بھی اس پر اثر نہیں کرتی اور کسی ڈاکٹر کی دوا بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ ساری زندگی روتا ریگتا رہے گا، یہ ساری زندگی بیماریوں مصیبتوں میں رہے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دعائیں لینے کا۔ جو حرام نہیں چھوڑتا، 2 نمبری نہیں چھوڑتا، فرار نہیں چھوڑتا، جس کو لوگوں کے دبانے کی عادت ہے نا، جس کو پیسے کھانے کی عادت ہے نا، مسجد کے مل گئے تا کھا گیا، مدرسے کے ہاتھی آئے تب کھا گیا، جہاد کے آئے تب کھا گیا، کسی غریب کے آئے تب کھا گیا، کسی کمزور کے آئے تب کھا گیا۔ دعا تو دور کی بات ہے، اس پر کسی ڈاکٹر کی دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ توبہ کر، لوگوں کے دیکھ اگر جان چھڑانی ہے، خوش نہ ہوا کر فلانے کا بھی 2000 کھا گیا، فلانے کو بھی پتہ نہیں چلا، فلانے کو رب کو سارا پتہ چل جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بلا کے کہتا ہے خذ ذهبک، اٹھا اپنا سونا، انما اشتریت منک الارض ولن ابتغی منک الذهب۔ اللہ کے بندے زمین خریدی ہے، سونے کی دیگ تو نہیں خریدی۔ وہ کہتا ہے یار زمین دے دی، جو کچھ زمین میں تھا میں نے تجھے دے دیا۔ وہ کہتا ہے سونے کی دیگ میں نہیں لوں گا، یہ کہتا سونے کی دیگ میں نہیں لوں گا۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن بتاتا ہے، نبی کا فرمان بتاتا ہے، جب مسلمانوں میں ایمان پکا تھا پھر سونے کی دیگ بھی ان کا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ پھر سونے کی دیگ بھی آ جائے تو ایمان خراب
बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने फैसला किया तेरी औलाद है, उसने कहा बेटा, तेरी उसने कहा बेटी, कहा यार इन दोनों की शादी करो और ये देख उन पर खर्च कर दो, ना तू लेके जा ना तू ले। मुसलमान ये तेरी तारीख है, मुसलमान ये तेरा किरदार है। अल्लाह की कसम जब तेरा किरदार ऐसा था, थोड़े पैसों में भी तेरा बड़ा गुजारा होता था। जब से इस नजर में हेर फेर आ गई, जब से 2 नंबरी हराम बाजी पे हाथ आ गया, कुछ नहीं बनता, करोड़ों आते हैं करोड़ों चले जाते हैं। आखिरी बात सुने और इख्तिताम की तरफ जाए। नमाजें भी पढ़ो, रोजे भी रखो, रातों का क़याम भी करो, लंबी लंबी दुआएं भी करो, लंबे लंबे अस्कार भी करो, लंबे लंबे रुकू और सजदे भी करो। लेकिन सारा कुछ करने के साथ साथ दुआ करके रोके कहा कर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह रोज़ा मैंने रख लिया, बस रख ही सकता था, कबूल तो तूने करना है। अल्लाह नमाज पढ़ ही सकता था, कबूल तो तूने करनी है। या अल्लाह अगर रोज़ा कबूल न किया तो कोई फ़ायदा नहीं मेरी भूख प्यास का। अल्लाह अगर तुझे नमाज रद्द कर दी, कोई फ़ायदा नहीं मेरी नमाज का। अल्लाह अगर तुझे क़यामुल लैल रद्द कर गया, या अल्लाह मुझसे बड़ा खसारे वाला नहीं, मुझसे बड़ा घाटे वाला नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी मुआफ़ कर दे, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे अमल कबूल कर ले, फिर एक काम करो जरा। अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, एक सहाबी दाखिल हुआ। आपने फरमाया मेरे साहबा ये जो बंदा आ रहा है ये पक्का जन्नती है। साहबा कहते हैं दूसरे दिन हम बैठे थे, आपने फिर फरमाया ये जो आएगा ये जन्नती है। तीसरे दिन फिर फरमाया अभी जो मस्जिद से आएगा ये जन्नती है। और लोगों 3 दिन तक 3 दफा नबी ने बिशारतें दी, मगर बंदा एक ही था। हम इसके पीछे पीछे चले, अल्लाह के बंदे कौन सा अमल करता है? नबी ने 3 दफा जन्नत की बशारत दी। कहने लगा यार और बड़ा अमल कोई नहीं। रात को जब बिस्तर पे लेटता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह तेरा नाम लेके सोता हूँ, तेरा नाम लेके उठूंगा। दिल पे चोट लगती है, अब्दुल्ला पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना। मैं फौरन कह देता हूँ या अल्लाह जिस बंदे ने जो भी ज़्यादती की मैंने उसको माफ़ किया, तू मुझे माफ़ फरमा। मैं अपने सीने को साफ करके, दिल को पाक करके, मामलात को ख़त्म करके फिर सोता हूँ तो मुझे लगता है नबी की बिशारत मेरे इसी अमल पर है। तुम्हारे और मेरे अंदर फ़र्क सिर्फ इसी वल्लाह वाक़ियतन फ़र्क है। और रमज़ान आ गया, अगर सीने आज साफ नहीं होंगे तो क्या करोगे? जुमला बड़ा सख्त है, मैं कहने लगा हूँ। अल्लाह के नबी का फरमान है, फरमाया लैलातुल कदर की रात अल्लाह सबको माफ़ कर देते हैं सवाए एक बदनसीब की। फरमाया अल्लाह फरमाते हैं अंज़िरू हाज़ैनिल अब्दा हत्ता यस्तलिहा। इन 2 बंदों का अमल नहीं कबूल करना भी लोग तो लैलातुल कदर में भी इनको माफ़ नहीं करना। या अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये दोनों लड़े आपस में बोलते नहीं, मैं रब भी नहीं बोलता जब तक ये सुना नहीं। मेरे भाई तुम मेरे कहने पे सुना ना कर, अपने अमल बचाने के लिए कर। या तो अपनी नाक ना देख, अपने रोज़ों की कबूलियत देख, तो मुआशरे की बातें ना देख। या तो अपनी नमाजें कबूल करवानी है, उसको कहा मेरे बरादर ज़्यादती मैंने की या तूने की, सुलह करने तेरे दरवाजे पे मैं आ गया। आया इसलिए हूँ, मजबूर हूँ मैं। यार मेरे पास चारा कोई नहीं, मेरे रोज़े जाते यार मेरी नमाजें जाती हैं, इसलिए तेरे कदमों में आया बैठा हूँ। नहीं मानेगा दाढ़ी को हाथ लगाता हूँ, यार मैं तेरे कदमों को हाथ लगाता हूँ अल्लाह के लिए। और वो दिल से साफ ना भी हो तो उसके दरवाजे पे जा सुलह के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बस तू चला गया है, अल्लाह कहते मैंने कबूल कर लिया, अब वो नाराज़ रहे भी तो तेरी तरफ से मामला साफ। यार किस बात की लड़ाइयाँ, किस बात की झगड़े, ये कबूलते लेके कब्र में चले जाओ। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है
صاف کرو سینے. لڑائی بھائی سے ہے, بہن سے ہے, رشتہ دار سے ہے, قریبی سے ہے, بعیدی سے ہے. دلوں کو صاف کرو, خود عورتوں سے پاک کرو. اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں تجھے لمحہ فکریہ دے کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. اوے بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. اور جنہاں نال ٹورنا سے تو گینگ بن کے قبراں نو لے چلے, تینوں جاجی بن کے. اوئے اٹھ ذرا لاڑیا, بارات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. اور لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی, لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی. مٹی دیاں بھکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. اور سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بنڈیاں, سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بنڈیاں. پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے بنڈیاں. کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما یتقبل اللہ من المتقین. مال کی کائنات عمل قبول کریں گے صرف متقین کے. آؤ رمضان کے عظیم اور بابرکات گھڑیوں میں اپنے اعمال بچانے کے لیے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیں, زبان کو گناہ سے بچائیں, ہاتھوں کو گناہ سے بچائیں, اپنے وجود کو گناہ سے بچائیں. رمضان کے روزوں کو غنیمت سمجھیں. لمبی لمبی دعائیں, لمبے لمبے اذکار, لمبے لمبے نوافل, لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اللہ نے وقت دیا ہے, نہیں پتہ کب ختم ہو جائے, نہیں پتہ دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو. اللہ ہم سب کو روزوں کو, نمازوں کو, عبادت کو قبول منظور فرما. اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما, پریشان حالوں کو پریشانی دور فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.